السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس کا بیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے۔ صحابی رسول راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت فرمائیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه، رواہ البخاری فی صحیح۔ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ وہ خوش نصیب آدمی کون ہوگا کہ جس کے حق میں آپ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تم ہی سوال کرو گے، کیونکہ تمہیں احادیث سننے کا زیادہ شوق رہتا ہے، تمہارے اندر زیادہ حرص اور زیادہ شوق اور زیادہ جذبہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اتانی آت من عند ربی فخیرنی بین ان يدخل نصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، رواہ الترمذی و ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یا تو اپنی آدھی امت کے جنت میں جانے پر راضی ہو جاؤں یا روز قیامت شفاعت کروں، میری آدھی امت جنت میں چلی جائے، جنت میں داخل ہو جائے، اس بات پہ راضی ہو جاؤں، یا اس بات پر کہ روز قیامت میں شفاعت کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کو چن لیا، اور میری شفاعت ہر ایسے شخص کے لیے ہوگی
جس کی موت اس حالت میں آئے گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ وہی لمن مات لا یشرک باللہ شیئا، اس حالت میں موت جس کی ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ تو میرے دوستو، ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف موحدین کو نصیب ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ موحدین، اہل توحید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاص ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو تو ہمیں موت آنے تک اپنا دامن شرک سے پاک رکھنا ہوگا اور ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موحدین میں سے بنائے اور جب ہماری موت ہو تو توحید پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔